اگر آپ اس علاقے کی سڑک کی حالت خود جا کر دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ خود سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا یہ لوگ ٹیکنالوجی کے اس دور میں رہ رہے ہیں یا پھر ان کا تعلق کسی اور جہاں سے ہے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا یہاں کی عوام بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے؟ آئیں آپ کو ان سیاستدانوں میں سے ایک سیاستدان کا قصہ سناتا ہوں جن کا نام مظہر قیوم ہے. 2015 کی بات ہے جب مسلم لیگ نواز نے یونین کونسل جھنڈکڑا میں اپنی الیکشن کیمپین شروع کی تھی. اسی دوران انہوں نے ایک مسجد میں بیٹھ کر میٹنگ میں یہ عہد کیا کہ سلاگلی تا بھنا روڈ انشاءاللہ پکی کرواؤں گا. لیکن یہ حکمران ذات باری تعالی سے بھی نہیں کتراتے کہ ہم نے اگر مسجد میں بیٹھ کر کوئی عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو ہمیں اسے پورا بھی کرنا چاہیے. اللہ معاف کرے، الیکشن کو اب پورے 5 سال مکمل ہونے لگے ہیں لیکن ان کو ٹس سے مس نہیں ہوئی. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ روڈ کی کمپین عوام کی طرف سے شروع کی گئی لیکن جناب مظہر صاحب نے اس روڈ میں مشین لائی صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ اب روڈ کا کام جلد شروع ہو جائے گا. لیکن کچھ منافع خور لوگوں کو مظہر صاحب نے آگے کر دیا کہ ہر گھر میں جا کر یہ کہیں کہ روڈ کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ آپ روڈ کے لیے کچھ پیسے دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بدماش ہیں جو زبردستی غریب عوام کی جیبوں سے اس طرح پیسے نکلوا رہے ہیں. شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں اس عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس عوام کے مسائل حل کریں. یہ آپ عوام پہ احسان نہیں کر رہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بھنا اور سلاگلی کی عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یہ سکرین پر آپ ایک پوسٹ کا سکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے. اس آدمی نے صرف مظہر قیوم کو کہا اگر آپ نے نہیں آنا یہاں تو عوام کو بتا دیں. ویسے اس طرح روز جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ جواباً مظہر قیوم نے اس شخص کو بلاک کر دیا. یہ ہوا کچھ یوں کہ سلاگلی اور بھنا کی عوام نے مظہر قیوم کے ساتھ روڈ کے حوالے سے ایک میٹنگ رکھی تھی. مظہر صاحب نے ایک دن آگاہ کیا کہ میں نہیں آ سکتا، اگلے دن چکر لگاؤں گا، لیکن حسب معمول وہ پھر بھی نہیں آئے. وہ اس عوام کو گولیاں دے رہے تھے. اب جب اس شخص نے پوچھا تو اسے فیس بک سے بلاک کر دیا. کیا یہ سیاستدان جمہوریت اور سیاست کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں؟ اور رہی بات ان لوگوں کی جو اس غریب عوام کی جیبیں کاٹنا چاہتے ہیں، ذرا سوچیں یہ لوگ آپ کو کس چیز کے پیسے دیں؟ یہ لوگ اس حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں. یہ اس عوام کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کو اس علاقے سے منتخب کرتی ہے. بعد میں آپ اس عوام کو بھول جاتے ہیں اور پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب الیکشن کے دن قریب ہوتے ہیں تو آپ مخصوص لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور غریب عوام کے ووٹ خرید لیتے ہیں. کیا اس گاؤں میں یہ عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتی؟ یہاں روڈ کی یہ حالت ہے کہ ہر بندے کو یہاں اس روڈ پہ چلنے سے ڈر لگتا ہے. جب کوئی ڈرائیور اس روڈ پہ گاڑی چلاتا ہے تو 70 بار وہ کلمے کا ورد کرتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں یا اس روڈ پہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں گاڑی چلانا نہایت ہی دشوار کن عمل ہے. اسپتال کی بات کی جائے تو اگر کوئی مریض یا ایمرجنسی کیس آ جائے تو چکار پہنچتے پہنچتے انسان کی روح 70 بار پرواز کر چکی ہوتی ہے. الارض اس گاؤں کا کوئی ولی وارث نہیں. بھنا کی بات کی جائے تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی حال ہے جیسا سلاگلی کا ہے. نوجوانوں کی بات کی جائے تو پڑھے لکھے لڑکے ہیں لیکن بغیر رشوت کے کوئی لیڈر نوکری دینے کے لیے تیار نہیں. خدارا ہوش کے ناخن لو. اس سے پہلے یہ عوام ان لیڈروں کو الیکشن میں ریجیکٹ کر دے. اس عوام کو وہ لیڈر چاہیے جو اس عوام کے بنیادی مسائل سمجھے اور ان کو حل کرے. ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں جو بدماشی کے زور پہ ووٹ خریدیں اور عوام کا حق مارے.
خدا تعالیٰ ان لیڈروں کے دلوں میں عوام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ سلاگلی تا بھنا روڈ کے مسئلے کا نوٹس لے اور اس مسئلے کو حل کرے۔